بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ دائما بارک وسلم وصلی علیہ۔ ارشاد حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف دل دریا سمندر کا انتہائی اہم، خوبصورت اور آخری مضمون صبر۔ انسان کو اس بات پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو اسے پسند نہ ہو اور جس کا ہو جانا ناگزیر ہو۔ ہر وہ عمل جو برداشت کرنا پڑے صبر کے ذیل میں آتا ہے۔ ناقابل برداشت کوئی واقعہ نہیں ہے جس کو دیکھنے والے اور پڑھنے والے ناقابل برداشت کہتے ہیں، سانحہ ہو یا حادثہ۔ جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ تو اس میں سے گزر رہا ہے، رو کر یا خاموش رہ کر۔ انسان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی۔ جہاں ہماری پسند کی چیز ہمیں میسر نہ آئے وہاں صبر کام آتا ہے۔ جہاں ہمیں ناپسند واقعات اور افراد کے ساتھ گزر کرنا پڑے وہاں بھی صبر کام آتا ہے۔ صبر کا نام آتے ہی اذیت کا تصور آتا ہے، ناپسندیدہ زندگی قبول کرنے کی اذیت یا پسندیدہ زندگی ترک کرنے کی اذیت۔ یہ اذیت احساس کی لطافت کی نسبت سے بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ کوئی زندگی ایسی نہیں جو اپنی آرزو اور اپنے حاصل میں مکمل ہو، برابر ہو۔ کبھی آرزو بڑھ جاتی ہے، کبھی حاصل کم رہ جاتا ہے۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت اور عبادت کرتا ہے کہ زندگی اطمینان اور آرام سے گزرے اور مابعد حیات کے بھی خطرات نہ رہیں۔ لیکن زندگی عجب ہے، اس میں جب کوئی مقام حاصل ہوتا ہے، پسندیدہ مقام، تب بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کچھ رہ گیا ہے، یا کہیں نہ کچھ غیر ضروری اور غیر مناسب شے شامل ہو گئی ہے اس زندگی میں۔ بس ایسی صورت میں انسان بے بس ہوتا ہے، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ انسان شادی کرتا ہے، شادی کا معنی خوشی ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ شادی کا عمل فرائض اور ذمہ داریوں کی داستان ہے، حقوق کا قصہ ہے۔ صرف خوشی کی بات نہیں، اس میں رنج اور رنجشیں بھی شامل ہیں۔ دو انسان، زوجین، مل کر سفر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے باعث مسرت ہونے کے وعدے اور دعوے لے کر ہم سفر بنتے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ بعد ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے عمل سے گزرتے ہیں۔ خوش رہنے کا تصور ختم ہو جاتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اولاد ہونے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت رسی سے جکڑا گیا ہے، اس کی آزادی اور آزاد خیالی ختم ہو گئی ہے، اس پر عجیب و غریب فرائض عائد ہو گئے ہیں، وہ محبت کے نام پر مصیبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن اب صرف صبر ہے۔ یہی تلقین ہے کہ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ صبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آ جائے گا کہ اس کی زندگی میں اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ کسی اور کا عمل، کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے۔ اپنے حال میں دوسرے کا حال شامل دیکھ کر انسان گھبراتا ہے، اور جب اسے ایک اور حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اس کے ارادوں اور اس کے عمل میں اس کے خالق و مالک کا امر شامل ہے، اور کبھی کبھی یہ امر ایک مشکل مقام سے گزرنے کا امر ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ اگر بات اپنی ذات تک ہو تو بدل بھی سکتی ہے، لیکن اگر فیصلے امر مطلق کے تابع ہیں تو ٹل نہیں سکتے۔ یہاں سے انسان اپنی بے بسی کی پہچان شروع کرتا ہے۔
بے بسی کے آغاز سے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ خوشی میں غم کا دخل، صحت میں بیماری کا آ جانا، بنے ہوئے پروگرام کا معطل ہونا، کسی اور انسان کے کسی عمل سے ہماری پرسکون زندگی میں پریشانی کا امکان پیدا ہونا، سب صبر کے مقامات ہیں۔ تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اس کے حکم سے، مقام صبر ہے، کیونکہ تکلیف ایک اذیت ناک کیفیت کا نام ہے۔ تکلیف جسم کی ہو بیماری کی شکل میں، یا روح کی تکلیف احساس مصیبت یا احساس تنہائی یا احساس محرومی کی شکل میں، مقام صبر ہے۔ انسان جس حالت سے نکلنا چاہے اور نکل نہ سکے وہاں صبر کرتا ہے۔ جہاں انسان کا علم ساتھ نہ دے، اس کی عقل ساتھ نہ دے اور اس کا عمل اس کی مدد نہ کر سکے، وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دامن کا آسرا تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ صبر کا تصور دراصل صرف مجبوری ہی کا احساس نہیں ہے۔ صبر کے نام کے ساتھ ہی ایک اور ذات کا تصور واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی کے مالک ہو کر بھی مکمل مالک نہیں، ہم مختار ہو کر بھی مختار نہیں، ہم قدرت رکھنے کے باوجود قادر نہیں۔ ہم اور ہماری زندگی ہزارہا اور زندگیوں کے دائرہ اثر میں ہیں۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہیں، اور وہ ذات مطلق ہے۔ اس کا امر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے ظاہر کے ساتھ، ہمارے باطن کے ساتھ، ہماری تنہائی کے ساتھ، ہمارے گرد و پیش کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے ہر خیال کے ساتھ۔ اور وہ ذات چاہے تو ہمارے مرتبے عذاب بنا دے، چاہے تو ہماری غریبی اور غریب الوطنی کو سرفرازیاں عطا کر دے۔ وہ ذات یتیموں کو پیغمبر بنا دے اور چاہے تو مسکینوں کو مملکت عطا کر دے۔ اس ذات کا امر اور عمل اٹل ہے، اس کے فیصلے آخری ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان کی خوشیاں، انسان کے غم، انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کی محبت، انسان کے خوف، انسان کے جذبات و احساسات، وہی ذات ہے جو انسان کو بار بار حکم فرماتی ہے کہ صبر کرو۔ یعنی اپنی زندگی میں میرے حکم سے پیدا ہونے والے حال کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کر لو۔ جو سمجھ میں نہ آ سکے اس پر صبر کرو، اور جو سمجھ میں آئے اس پر مزید غور کرو۔ صبر کی منزل ایک مشکل منزل ہے، فقر میں ایک بلند مقام ہے صبر کا۔ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عجب بات ہے کہ وہ تکلیف دور نہیں کرتا، اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، اور تکلیف بھیجنے والا بھی خود ہے۔ بس یہی انسانی عظمت کا راز ہے، انسان کی تسلیم و رضا کا روشن باب، انسان کی انسانیت کا عرفہ مقام، کہ وہ سمجھ لے کہ تکلیف دینے والا ہی راحت جاں ہے۔ یہ زندگی اس کی دی ہوئی، اسی کے حکم کی منتظر ہے۔ وجود اس کا بنایا ہوا، اسی کے امر کے تابع ہے۔ وہ ستم کرے تو ستم ہی کرم ہے، وہ تکلیف بھیجے تو یہی راحت ہے۔ وہ ذات ہمارے جسم کو اذیت سے گزارے تو بھی یہ اس کا احسان ہے۔ صبر کرنے والے اس مقام سے آشنا کرا دیے جاتے ہیں کہ تکلیف دینے والا ہی صبر کی توفیق دے رہا ہے، اور اس مقام پر صبر ہی شکر کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مقرب اذیت سے تو گزرتے ہیں لیکن بیزاری سے کبھی نہیں گزرے،
وہ شکر کرتے ہوئے وادی اذیت سے گزر جاتے ہیں۔ دنیا دار جس مقام پر بیدار ہوتا ہے اور مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ تمام واصلین حق صبر کی وادیوں سے بتسلیم و رضا گزر کر سجدہ شکر تک پہنچے۔ یہی انسان کی رفت ہے، یہی شان عبودیت ہے کہ انسان کا وجود تیروں سے چھلنی ہو، دل یادوں سے زخمی ہو، اور سر نیاز سجدہ میں ہو کہ اے خالق، مجھے صبر و استقامت کی منزلیں عطا کرنے والے، مجھے تسلیم و رضا کے معراج عطا کرنے والے، تیرا شکر ہے، لاکھ بار شکر ہے کہ تو نے مجھے چن لیا، اپنا بندہ بنایا، اپنا اور صرف اپنا۔ تیری طرف سے آنے والے ہر حال پر ہم راضی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اور ہماری زندگی بے مصرف اور بے مقصد نہ رہنے دینے والا تو ہے، جس نے ہمیں تاج تسلیم و رضا پہنا کر اہل دنیا کے لیے ہمارے صبر کا ذکر ہی باعث تسکین روح و دل بنایا۔ بے کسی کی داستان بننے والے امام عالی مقام علیہ السلام بے کسوں کے لیے چارہ ساز ہیں۔ یہ داستان اہل علم کے لیے نہیں، یہ اہل نظر کا مقام ہے، اہل صبر کے لیے، اہل شکر کے لیے، ان کے لیے جو ہر حال پر راضی رہتے ہیں۔ جن لوگوں پر اس کا کرم ہوتا ہے ان کی آنکھیں تر رہتی ہیں، ان کے دل گداز رہتے ہیں، ان کی پیشانیاں سجدوں کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ ان کے ہاں تکلیف رہتی ہے لیکن ان کی زبان پر کلمات شکر رہتے ہیں۔ مقامات صبر کو مقامات شکر بنانا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ ایسی خوش نصیبی کہ زمین والے ان کی تکلیف پر اظہار غم کریں اور آسمان والے ان پر سلام بھیجیں۔ صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان قوی ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں، اور ان کے در پر جبرائیل علیہ السلام جیسے غلام ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ السلام۔